السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ داستان کیوان شاہ زمانے گزشتہ کے نقل بیان کرنے والوں اور ایام سلف کے قصے کہنے ہاروں نے ان نادر قصوں اور ان عجائب حقائقوں کے گوہر آبدار کو رشتہ بیاں میں اس طرح منسلک کیا ہے کہ بیچ بلاد خجستہ بنیاد وسط آباد ہندوستان جنت نشاں کے شہروں سے کسی شہر میں ایک بادشاہ جم جاہ نہایت عالی شان و والا دو دمان تھا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے شان و شوکت و جاہ و حشمت اس کو اس قدر عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں کوئی دوسرا بادشاہ اس کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ اس کے داب و روب کے آگے پاؤں رستم کا بھی نہ ٹھہر سکتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ قلعے کے جھروکے میں بیٹھا ہوا دریا کی سیر کر رہا تھا۔ بہت سے آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو رہے تھے۔ گزارے کی کشتیاں آدمیوں سے بھری ہوئی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتی تھیں۔ بادشاہ ان کشتیوں کی سیر بخوبی کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کنارے سے ایک کشتی بھری ہوئی آدمیوں سے اس کنارے آ لگی۔ جتنے آدمی کے اس کشتی پہ سوار تھے کشتی سے اتر کے اپنے اپنے کام کے لیے روانہ ہوئے۔ اتفاقاً اس کشتی پر ایک فقیر بھی اس پار سے سوار ہوا تھا۔ جب کہ سب اتر گئے وہ فقیر کشتی سے اتر کے بادشاہی قلعے کی طرف روانہ ہوا اور جس کھڑکی میں کہ بادشاہ بیٹھے ہوئے سیر دریا کی کر رہے تھے اس کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ یساولان بادشاہی اور چوبداران حضرت ذل الہی نے اس سے پوچھا کہ اے فقیر تو یہاں کس واسطے کھڑا ہے؟ یہ مکان تیرے رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس جگہ پر فرشتے کا بھی مقدور نہیں کہ پر مارے۔ بس تو کس شمار و قطار میں ہے؟ تو اپنا مطلب بیان کر۔ فقیر نے کہا کہ بابا میں کچھ گدائی کے واسطے اس جگہ نہیں آیا۔ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کے عرض کرو کہ ایک فقیر در دولت سرا کے حضور پر نور پر آیا ہے، امیدوار ہے کہ آپ کی جناب فیض مآب میں حاضر ہوئے اور کچھ عرض کرے۔ وہی ملازمان شاہی نے بادشاہ کے حضور میں جا کر جس طرح سے کہ فقیر نے کہا تھا اسی طرح عرض کیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ فقیر بموجب فرمانے بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو چیزیں کہ جہاں میں پیدا کی ہیں وہ سب تجھ کو میسر ہیں، لیکن میں 3 باتیں بیچا چاہتا ہوں، اگر حضور کے پسند پڑیں تو خرید فرماویں۔ جس وقت وہ باتیں آپ کے کام آویں اس فقیر کو آفرین کریں۔ بادشاہ نے ارشاد کیا کہ کہو وہ کون سی باتیں ہیں؟ فقیر نے عرض کی کہ اس طرح میں ہرگز نہ کہوں گا، اگر 3 لاکھ روپے اس وقت منگوا کر اپنے روبرو رکھوائیے اور ایک ایک سن کر لاکھ لاکھ روپے مجھ کو عطا فرمائیے تو کہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ اپنے دل میں نہایت متعجب ہوا اور سوچا کہ ان باتوں کے بدلے 3 لاکھ روپے برباد کرنا دنائی سے بعید ہے، لیکن اشتیاق ان باتوں کا بادشاہ کے جی سے نہ گیا بلکہ اور زیادہ ہوا۔ پھر خیال کیا کہ روپے بہت میسر ہویں گے لیکن ایسی باتیں پھر سننی مشکل ہیں۔ بادشاہ نے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کر حکم کیا کہ 3 لاکھ روپے کی تھیلیاں لا کر سامنے تخت کے رکھو۔ ملازمان حضور نے بموجب حکم کے 3 لاکھ روپے روبرو تخت کے لا کر رکھ دیے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کے بموجب فرمانے کے 3 لاکھ روپے منگوا کر رکھ دیے، اب فرمائیے وہ باتیں کون سی ہیں؟ فقیر نے عرض کی کہ اے جہاں پناہ پہلی بات یہ ہے کہ سونے سے جاگنا خوب ہے،
بادشاہ اس بات کو سنتے ہی حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ بات تو تمام عالم پر ظاہر ہے کہ سونے سے جاگنا بہتر ہے، بس اس فقیر نے لاکھ روپے مجھ سے ٹھگ لیے۔ فقیر نے جو بادشاہ کو مشوش دیکھا عرض کی کہ اے عالم پناہ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات میری مزاج مبارک میں ناپسند آئی، بس لازم ہے کہ ایک ہی بات کی خرید پر اکتفا فرمائیے اور وہ دو باتیں جو کہ باقی ہیں ان کو نہ سنیے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ بات تو سنی، وہ دو باتیں کہ باقی ہیں شاید وہ دونوں خوب ہوں۔ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کر فقیر سے کہا کہ شاہ صاحب، یہ جو تم نے کہی خواہ بھلی تھی خواہ بری، میں نے خرید کی، لاکھ روپے ان میں سے اٹھا لو۔ فقیر نے بادشاہ کے بموجب فرمانے کے 100 تھیلیاں گن کر علیحدہ رکھیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ وہ دو باتیں جو کہ باقی ہیں ان میں سے ایک اور کہو۔ فقیر نے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، دوسری وہ بات یہ ہے کہ جاگنے سے اٹھ بیٹھنا خوب ہوتا ہے۔ یہ بات کہہ کر لاکھ روپے اور بادشاہ کے سامنے سے اٹھا لیے۔ بادشاہ اس بات کے سنتے ہی نہایت متعجب ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ میں نے کس واسطے ان پوج باتوں کے بدلے 2 لاکھ روپے برباد کیے، لیکن ظاہر میں فقیر سے کچھ نہ کہا، دل ہی دل میں شش و پنج کر کے یہ بات ٹھہرائی کہ 2 لاکھ روپے جا ہی چکے ہیں، شاید وہ تیسری بات ان دونوں سے بہتر ہو۔ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے کر فقیر سے کہا کہ شاہ صاحب، وہ تیسری بات کون سی ہے ارشاد کرو۔ فقیر نے عرض کی کہ اے سلطان گیتستان، تیسری بات یہ ہے کہ اٹھ بیٹھنے سے چلنا پھرنا خوب ہے۔ اس بات کے سنتے ہی بادشاہ نہایت ناخوش ہوا اور اس جگہ سے اٹھ کر دوسرے مکان کی طرف چلا گیا اور وہ لاکھ روپے جو کہ باقی تھے وہ بھی فقیر کو دلوا دیے اور رخصت کیا، لیکن تمام روز ان باتوں کو اپنے دل میں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ شام کے وقت جب کھانا تناول کیا اور واسطے آرام کے پلنگ پر جا کر بیٹھا، وہ باتیں فقیر کی یاد آئیں۔ اسی وقت قلم دان کھول کر ان تینوں باتوں کو ایک پرچہ کاغذ پر لکھا اور حکم کیا کہ اس کاغذ کو پلنگ کے سامنے دیوار سے لگا دو، کیونکہ جس وقت آنکھ کھلے ان پر نگاہ پڑے۔ یہ بات کہہ کر بادشاہ نے پلنگ پر آرام فرمایا۔ جس وقت آدھی رات بسر ہوئی، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کاغذ پر پڑی، اور وہیں بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ فقیر کے بموجب فرمانے کے عمل میں لایا چاہیے۔ اس بات کو دل میں جگہ دے کر آنکھیں ملیں اور خواب گراں سے بیدار ہوا۔ بعد اس کے جب دوسری بات پر نگاہ پڑی، پلنگ پر اٹھ بیٹھا۔ جس وقت تیسری بات کو خیال کیا، پلنگ سے نیچے اتر کے دالان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ جس وقت کے بادشاہ چہل قدمی کر رہا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ قلعے کے باہر سے کوئی شخص کمند پھینک کر دیوار کے اوپر چڑھا ہے۔ جو ہی بادشاہ کی نظر اس طرف گئی، نہایت حیران ہوا اور دل میں اپنے کہنے لگا کہ آفرین ہے اس فقیر پر، اگر وہ یہ باتیں نہ کہتا اور میں نہ جاگتا تو یہ شخص مجھ کو سوتے میں ذبح کر ڈالتا، کیونکہ اگر اس کو کچھ خواہش مال و زر کی ہوتی تو اس شہر میں بہت دولت مند رہتے ہیں، ان کے گھر میں چوری کرتا، نہایت آسانی سے ان کے گھر میں پہنچ سکتا تھا۔ یہ جو اس چوکی اور پہرے کے اندر اپنی جان کو بیچ کر اس دوار فلک فرسا پر چڑھا ہے، مقرر یہ گاہک میری جان کا ہے۔ یقین ہے کہ کسی میرے مخالف نے اس کو زر کا لالچ دے کر میرے مارنے کے واسطے بھیجا ہے، یا کسی وقت میں کچھ سزا میں تقصیر کے سبب مجھ سے اس کو کچھ اذیت پہنچی ہے، سو اس کا عوض لینے کو یہ شخص فرصت غنیمت جان کر اس دکھ اور محنت کو اپنے اوپر گوارا کر کے اس جگہ پہنچا۔ بادشاہ نے اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرایا اور جھپٹ کر شمشیر کو
کہ ہر وقت پلنگ پر رہتا تھا اٹھا لیا اور ایک دو شالہ سیاہ اوڑھ کر اور بغل میں شمشیر کو داب کے ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا اور اس چور کی طرف نگاہ کرنے لگا۔ اتنے میں وہ شخص دیوار اتر کے کوٹھے پر آیا اور کوٹھے سے زینے کے رستے ہو کر نیچے اترا اور صحن میں کھڑے ہو کر ہر طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ جس وقت میرے پلنگ کی طرف جاوے پیچھے سے جھپٹ کے زور تمام ایک تلوار ایسی لگاؤں کہ دو ٹکڑے ہو جاویں۔ وہ شخص بادشاہ کے پلنگ کی طرف نہ گیا، جس محل میں کہ بیٹی بادشاہ کی رہتی تھی اس طرف کو چلا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سمجھا کہ یہ شخص دشمن میری جا کا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ لالچ مال و زر کا رکھتا ہے، اس واسطے محل کی طرف گیا۔ اس وقت چپ کے بیٹھنا دانائی سے بعید ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے اور احوال اس کا دریافت کیا چاہیے۔ بادشاہ نے اس بات کو اپنے دل میں ٹھانا اور اس چور کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ روانہ ہوا۔ جس وقت اس شخص نے پردہ محل سرا کا اٹھایا اور دروازے کو کھلا پایا، بادشاہ اس احوال کے دیکھتے ہی سخت متعجب ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ آدھی رات کے وقت محل سرا کے دروازے کھلے رہنے کا سبب کیا ہے؟ یہاں کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل کو سخت کیا اور پیچھے پیچھے اس کے محل کے دروازے کے اندر گیا۔ جس وقت کہ بادشاہ محل کے اندر گیا، دیکھتا کیا ہے کہ بادشاہ زادی پلنگ کے اوپر آرام کرتی ہے۔ وہ شخص بے دھڑک ہو کے بادشاہ زادی کے پلنگ کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید زیور کے لالچ سے شہزادی کے پاس گیا ہے۔ جس وقت یہ شخص کچھ زیور بادشاہ زادی کے بدن سے اتار کے روانہ ہوئے، اس وقت اس کو مار ڈالوں۔ وہ شخص جو ہی بادشاہ زادی کے پلنگ کے پاس پہنچا، ایک ٹھوکر ایسی ماری کہ بادشاہ زادی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ ناپاک بادشاہ زادی سے کہنے لگا، اٹھ، تجھ کو ایسی نیند آئی کہ کچھ میرا انتظار نہ کر سکی اور سو رہی، اب کل سے ہرگز نہ آؤں گا۔ بادشاہ زادی ہاتھ جوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی بلائیں لے کر کہنے لگی کہ آج جس صورت سے ہو تقصیر اس لونڈی کی معاف کیجیے، اب کبھی ایسی تقصیر نہ ہوگی۔ جس وقت تک کہ تم نہ آؤ گے میں نہ سوؤں گی، جاگتی ہی رہوں گی۔ اس ناپاک نے جو یہ بات سنی پلنگ پر جا بیٹھا اور ہاتھ بادشاہ زادی کا پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بادشاہ نے جو یہ حال دیکھا غصے سے جل گیا اور تمام بدن سے عرق ٹپکنے لگا اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کی طاقت سے میں کب عہدہ برا ہو سکوں گا، بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی ہی سبکی ہے۔ بس بہتر یہ ہے کہ کسی جگہ چھپ کے کھڑے ہو جائیے اور سب احوال ان کا بچشم دیکھیے، اس وقت اس کا ثمرہ ان دونوں بے حیاؤں کو دیجیے۔ آخر ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا اور تماشا ان کا دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ناپاک اس نازنین کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ کے نیچے کھڑا ہوا۔ بعد اس کو ان دونوں نے پلنگ کو پکڑ کے اٹھایا اور ایک طرف کو سرکا دیا۔ جو ہی پلنگ کو اس طرف اٹھایا، ایک دروازہ زمین دوز اس کے نیچے سے نکلا۔ اس ناپاک نے دروازے کو کھول دیا اور بادشاہ زادی کا ہاتھ پکڑ کے اندر سرنگ کے اترا۔ بادشاہ بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چلا۔ جو ہی 10-15 زینے نیچے اترا کہ ایک ہمراہ ہموار پائی۔ جب مسافت پاؤ کوس طے ہوئی، پھر زینے پر چڑھ کے زمین پر آ نکلے۔ بادشاہ جو ہی اس سرنگ سے باہر نکلا، دیکھتا کیا ہے کہ باغ بادشاہانہ ترتیب دیا ہے اور مکان عالی شان بنائے ہیں اور پردہ مشجر و ٹاٹ و باف ہر ایک در میں باندھے ہیں۔ ہر ایک مکان میں رنگ برنگ مخمل کا فرش بچھایا ہے اور موافق قاعدے کے ہر ایک جگہ میں مسندیں لگی ہیں اور روبرو ہر مسند کے چنگیری پھولوں کی بھری ہوئی اور عطردان انواع کے عطر سے ملبب رکھے ہیں۔ ہر ایک طاق میں 7 کرینے کے لخلخے رکھے ہیں اور عنبر فلیتے روشن ہیں۔ ایک کونے میں دالان کی ڈالیاں
मेवा तरो खुश्क की चुनी हुई हैं और हर एक ताक में दस्ते नरगिस के और गुलाब पाशी रखी हैं। छत में दलान का पंखा फराशी लटकता है और रूबरू इस मकान के एक नहर चौपड़ की तामीर की है। पानी साफ मानिंद आबे गोहर के इसमें भरा है और फवारे हजारे इसमें छूट रहे हैं। चारों तरफ इस नहर के बर्फे पानी के जारी हैं और आवाज़ चद्दर पर पानी गिरने की हर तरफ से आ रही है। रविशों के गिर्द चमन इस करीने से दुरुस्त किए हैं कि इसकी रंग परदाजी देखकर बागबान कज़ा भी बेलचा फेंक के भागता है और हर तरफ से गुलाब की कलियों के चटकने की आवाज़ से सारा बाग गूंज रहा है। तमाम गुलिस्तान में फूलों के खिलने के बसबब खुशबुओं का एक बादल सा छा रहा है और एक पलंग जड़ाओ पायों का नीचे इसके बिछा है और चादर शबनम की ऊपर खिंची है और इतर बेश कीमत से इस पलंग को बसाया है और चंगीरें फूलों से भरी हुई धरी हैं और तरो खुश्क मेवे की डालियां लगी हैं और गुलाबियां शराब की गिर्द इस पलंग के चुनी हुई हैं। हे वो हबशी नापाक इस नाज़नीन का हाथ पकड़े हुए इस पलंग के ऊपर जा बैठा और ऐशो इशरत में मशगूल हुआ और अंगूरी शराब का प्याला दौर में लाया। ये हाल देखकर बादशाह अपने दिल में सांप की मानिंद पेचोताप खाने लगा और एक दरख्त के पीछे खड़ा हुआ इन दोनों का तमाशा देखा किया। आखिरकार ताब ना ला सका, अपने दिल में कहने लगा, या खुदा, मैं नहीं जानता था कि ये आग मेरे घर में लगेगी। मुझको ये इरादा था कि ये लड़की नाबालिग कुछ नहीं जानती, थोड़े दिनों में जब फूलों जोगी होगी किसी बादशाह वाला शान आली नसब से इसकी शादी कर दूंगा और तमाम अरमान अपने दिल के इस लड़की की शादी में निकालूंगा, क्योंकि इसके सिवा हक ताला ने कोई आल औलाद मुझको अता नहीं फरमाई, बल्कि तख्त सल्तनत और ताज शाही भी इसी के खामिद को दूंगा और आप याद इलाही में मशगूल रहूँगा। ये ना मालूम था कि ये बदकार फाजरा महल के अंदर बैठे बैठे शोहर अपना आप ही ढूंढ लेगी। हाय नसीबों में इसके यही लिखा था कि इस हबशी नापाक के पल्ले पड़े और दोनों जहां की रूह सियाही इसके मुंह पर लगे। बस बादशाह उदास होके एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर तमाशा इन दोनों का देख रहा था। बस बादशाह को ताब इसके देखने की न रही और आग गुस्से की इसके पांव से ऐसे भड़की कि धुआं इसका मग़ज़ से गुजर गया। लाचार सबर की सिल अपनी छाती पे रखे खड़ा रहा और वक़्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि दोनों सो गए। बादशाह ने फुर्सत वक्त गनीमत जान के दौड़ के बाज़ोर तमाम ऐसी एक तलवार दो दस्ती लगाई कि सर इन दोनों बेहयाओं के तन से जुदा हो गए। बादशाह ने इनको मार के सजदे शुक्र अदा किया और दरगाह बारी ताला में कहा कि जैसा उन्होंने किया था वैसी ही सज़ा पाई। जबकि इन दोनों को मार चुका, दिल में ख्याल किया कि अब सुरंग की राह से जाना खूब नहीं, हर चार तरफ इस बाग के फिरिए और दरियाफ्त कीजिए कि दरवाज़ा इस बाग का किस तरफ है और रास्ता किले को जाने का किधर है। इस बात को दिल में ठहरा कर हर तरफ बाग के फिरने लगा और तरावत और लताफत इस बाग की देख के सख्त हैरान हुआ और अपने दिल में कहने लगा, मैं इस तमाम मुल्क का बादशाह हूँ और कोई जगह ऐसी नहीं कि मेरी सैर से बाकी हो। ये सख्त जाए ताज्जुब है कि नज़दीक किले के ऐसे ऐसे बाग तामीर किए जावें और मुझको खबर न हो। मैं तो क्या बल्कि कोई बशर इसकी तामीर से वाकिफ़ ना होगा। और इस बेहया ने बावजूद इस चौकी और पहरे के कवारपने में ऐसा चिलित्तर किया कि जिसके सुनने से खसम वालियों के भी हवास बजा न रहें। खैर, अब इस बात के जाहिर करने में अपनी ही सुबकी है, सवाए चुप रहने के कोई तदबीर नहीं। अब अगर दरवाज़ा बाग का नज़र पड़े तो इस बाग से बाहर निकलिए। बादशाह ये तदबीर अपने दिल में ठहरा कर बाग के हर तरफ फिरने लगा। इत्तफाकन एक सिमत से दरवाज़ा बाग का नज़र पड़ा। बादशाह को बहुत ही खुशी हासिल हुई
اور دل میں کہا کہ کسی طرح اس بلا سے باہر نکلیے اور قلعے میں پہنچیے۔ جو ہی باغ کے در تک پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور ایک قفل اس میں لگا ہے۔ بادشاہ نے تلوار کے قبضے سے اس قفل کو توڑا اور دروازے کو کھول کر باہر نکلا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ قلعے کا اس جگہ سے پاؤ کوس کی مسافت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں ٹھہرایا کہ جلدی سے قلعے کے دروازے پر چلیے اور چھپ کر کسی جگہ بیٹھ رہیے۔ ابھی قریب 1 پہر کے رات باقی ہے۔ اتنی رات اسی جگہ بسر کریں جب کہ صبح ہو اور دروازہ قلعے کا کھلے۔ سب آدمی اپنے اپنے کام کے واسطے باہر قلعے سے نکلیں گے۔ ان میں مل کر پوشیدہ قلعے کے اندر داخل ہو جائیے اور آرام گاہ میں جا کر سوئیے۔ جب کہ صبح ہو، تدبیر اس کی جو کچھ کے ہو عمل میں لانا چاہیے۔ اس بھید کو کسی غیر پر ظاہر نہ کروں گا۔ بادشاہ اسی تدبیر میں قلعے کی طرف چلا جاتا تھا کہ یکایک ایک آواز وحشت ناک پیچھے سے آئی، اے قاتل میرے بھائی کے! تو چاہتا ہے کہ میرے بھائی کو مار کے اپنی جان سلامت لے جاوے؟ یہ ممکن نہیں کہ تو میرے جیتے جی سلامت جاوے اور مجھے میرے بھائی کے غم میں تمام عمر رلاوے، مگر تیری حیات کا رشتہ ختم ہوا جو تجھ سے ایسا کام ظہور میں آیا، اور میں بھائی کو اپنے ہر چند سمجھاتا رہا کہ ان کاموں سے باز آ۔ اس نے نہ مانا۔ جیسا کیا ویسا ہی اپنے کیے کا ثمرہ پایا۔ جیسے اطوار بد اس کے تھے ویسے ہی عذاب دیکھے۔ لیکن حیف ہے میری زندگانی پر کے باوجود اپنے جیتے رہنے کے جوان بھائی میرا قتل ہوا اور میں اس کا بدلہ اپنے دشمن سے نہ لوں۔ جو ہی یہ آواز وحشت ناک بادشاہ کے کان میں پڑی، حیران ہوا اور بولا کہ خداوند، یہ آواز کدھر سے آئی؟ سراسیمہ ہو کے ہر چہار طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک حبشی ابر سیاہ کی مانند امڑا ہوا چلا آتا ہے۔ دیکھتے ہی اس کی صورت کے دل بادشاہ کا سہم گیا اور دھڑکنے لگا۔ کلیجہ ماہی بے آب کی مانند سینے میں پھڑکنے لگا۔ ہر چند ارادہ کرتا تھا کہ قدم آگے رکھے، لیکن جو قدم کے آگے رکھتا تھا پیچھے پڑتا تھا، یہاں تک کہ وہ نابکار جھپٹ کر بادشاہ کے نزدیک آ پہنچا اور بادشاہ سے لپٹا۔ شاہ بے حواس ہوا اور اپنے جسم کی طرف نگاہ کرتا تھا تو مقابل اس کے جسم کے برابر نہ تھا، اور بدصورت بھی اس قدر تھا کہ اگر 7 اقلیم کے بدصورت اور کریہ نظروں سے جسم کی سیاہی اور بدشکلی یکجا کیجیے تو بھی اس کی بدحیتی کے ایک حصے کے برابر جمع نہ ہو سکے۔ قوت بھی اس قدر رکھتا کہ اگر چاہے تو ہاتھی کو اٹھا کے دور پھینک دے۔ غرض بادشاہ کو اس زور سے پکڑا کہ حواس بادشاہ کے اڑ گئے، لیکن بادشاہ اپنی جان بچانے کے واسطے اس سے مقابل ہوا۔ جس وقت وہ کوہ تماثیل حملہ کرتا تھا، بادشاہ کو کاہ کی مانند اٹھا کے پھینک دیتا تھا، اور کبھی بادشاہ بھی اپنی قوت بشر کے موافق 2-4 قدم زور کر کے ٹھیل کے لے جاتا تھا کہ حق تعالیٰ نے اس وقت بادشاہ کی مدد کی کہ پاؤں اس نابکار کا ایک گڑھے میں گرا اور وہ ناپاک چت ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ نے فرصت غنیمت جان کر دونوں پاؤں اس کے پکڑ سر پر اٹھا لیا اور دل میں ارادہ کیا کہ اس کو ایسی جگہ ماریے کہ جہاں پانی نہ ملے۔ اسی سوچ میں بادشاہ اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا کہ ایک درخت سوکھا سامنے سے نظر آیا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی ایک شاخ کا تھوت باہر نکلا ہوا ہے۔ بات کرتے ہی اس تھوت پر بطور سولی کے چڑھا دیا کہ وہ سر سے گزر گیا اور وہ نابکار تڑپنے لگا۔ بادشاہ نے مسرت دارین حاصل کی اور نہایت خوش ہو کر سجدہ شکر کا درگاہ باری تعالیٰ میں ادا کیا، اور اپنے دل میں کہا، میں جو اس وقت اس موذی کے ہاتھ سے بچا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن حیات میری اس جہان فانی میں باقی ہے۔ یہ بات دل میں اپنا کہتا ہوا قلعے کی طرف چلا۔ اتنے میں وہ ملعون پکارا کہ اے شخص، تو نے میرے بھائی کو مارا اور مجھ کو بھی قتل کیا، لیکن تقدیر میری اور اس کی یوں ہی تھی کہ تیرے ہاتھ سے مارے جاویں، اس میں کچھ تیری تقصیر نہیں۔
خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس وقت اللہ کے واسطے ایک سلوک مجھ سے کرے گا تو حق تعالیٰ تجھ کو اجر عظیم دے گا۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کام اس کا میں تمام کر چکا ہوں، اس وقت اس کے پاس جانا کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ خدا جانے اس حالت نظام از راہ وصیت نصیحت کیا کرے گا۔ اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرا کر 5-6 قدم الٹا ہٹا اور نزدیک اس کے گیا اور ملعون سے پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے شخص، تو نے میرے بھائی کو اس طرح سے مارا کہ وہ نہایت جلدی اس دنیا کے عذابوں سے چھٹ کر اپنے مکان اصل کو چلا گیا، اور مجھ کو اس عذاب سے مارا کہ 5-4 دن جان میرے جسم سے نہ نکلے گی، اور جیتے جی جسم کو میرے جانور نوچ نوچ کر کھاویں گے، اور سسک سسک کے جان میری نکلے گی۔ خیر، جو ہوئی تھی سو ہوئی۔ اس وقت کے سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی یار و غم خوار میرا اس جگہ نہیں ہے۔ اگر تو ہی ایک سلوک مجھ سے کرے تو بآسانی میری جان نکل جاوے اور دنیا کے عذابوں سے تیری بدولت چھٹ جائے۔ بادشاہ کے دل میں اس وقت رحم آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا مطلب رکھتا ہے، کہو انجام کو پہنچاؤں۔ اس ناپاک نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اے شخص، بات یہ ہے کہ اس شہر کے بادشاہ کی بیٹی اور میرے بھائی سے 5 برس سے دوستی تھی، سو تو نے ان دونوں کو قتل کیا، اور اس بادشاہ کا وزیر کہ نام اس کا خردمند ہے، وہ بھی ایک بیٹی رکھتا ہے۔ اس کی اور میری بہت دنوں سے دوستی ہے، جس طرح سے کہ بادشاہ زادی نے اپنے عیش و عشرت کے واسطے ایک باغ تیار کیا ہے، اس نے بھی نزدیک اسی باغ کے ایک باغ بنایا ہے، اور اسی باغ میں ہر روز میری ملاقات کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ آج مجھ پر تو یہ مصیبت گزری، وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی روتی ہوگی۔ اگر مہربانی کر کے تو نزدیک اس کے جاوے اور میرے اس برے احوال سے اس کو آگاہ کرے تو عین احسان ہوگا۔ بادشاہ یہ احوال وزیر کی بیٹی کا سن کے سخت حیران ہوا اور دل میں اپنے کہنے لگا، یہ اور گل کھلا، میں شہزادی ہی کے احوال پر روتا تھا، یہ نہ معلوم تھا کہ وزیر کی بیٹی اور اس سے زیادہ نکلے گی۔ خیر، اس نے جو کیا تھا عوض اس کا پایا، اور اس نے بھی جیسا کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی بدلہ اس کا پاوے گی۔ بادشاہ نے یہ بات اپنے دل سے کہہ کر اس ملعون سے کہا کہ اے شخص، میں جانے کو حاضر ہوں، لیکن مجھے زندگی اپنی بھاری نہیں کہ بے تحاشا چور کی طرح وزیر کے گھر میں گھس جاؤں۔ اس ناپاک نے کہا کہ اگر تم جانے پر ہمت باندھو تو میں تم کو بآسانی پہنچا دوں۔ یہ بات کہہ کر اس بے حیا نے ایک انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار بادشاہ کے آگے پھینک دی اور کہنے لگا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لو، اس میں یہ اثر ہے کہ جس جگہ اس کو ہاتھ میں پہن کر جاؤ گے تم سب کو دیکھو گے اور تم کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ کو اس انگوٹھی کے ملنے سے بہت خوشی حاصل ہوئی اور بموجب کہنے اس لعین کے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن وزیر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جبکہ وزیر کے دروازے پر پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ وزیر کے گھر کا کھلا ہے اور سب اپنی اپنی چوکی اور پہرے پر حاضر ہیں، اور 4 مشلچی 5 شاخ روشنی کے گاڑے ہوئے صحن میں بیٹھے ہیں۔ یہ احوال دیکھ کے بادشاہ نے اپنے دل میں خوف کھایا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ان میں سے مجھ کو پہچان لے اور واسطے پوشیدہ رہنے کے جو محنت کی ہے سو برباد ہو جاوے۔ اس بات کو اپنے دل میں سوچا اور واسطے آزمائش کے نزدیک ان مشلچیوں کے جا کے کھڑا ہوا اور ایک دھول بڑے زور سے ایک کے سر میں ماری۔ وہ آپس میں لڑنے لگے اور بادشاہ کو کسی نے نہ دیکھا۔ تب تو بادشاہ کی خاطر جمع ہوئی اور پردہ اٹھا کے وزیر کے گھر میں داخل ہوا۔ بمجرد پہنچنے کے ہر 4 طرف نگاہ کر کے دیکھنے لگا کہ معلوم کیا چاہیے کہ دروازہ محل سرا کا کس طرف ہے۔ یہ خیال بادشاہ اپنے دل میں کر رہا تھا کہ ایک طرف ایک دروازہ عظیم نظر پڑا، ایک پردہ ٹاٹ باف
اس کے آگے لٹکا ہے اور چوبدار سونے روپے کے عصا لیے ہوئے موافق قاعدے کے دست بستہ حاضر ہیں۔ بادشاہ نے بے دھڑک ہو کر پردے کو اٹھایا اور دبے پاؤں محل کے اندر آیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ خواصائیں اور لونڈیاں ہر طرف کو اپنے اپنے کام میں حاضر، کلماکنے اور حبشنے اپنے اپنے عہدے پر قائم ہیں، اور ایک مکان میں پلنگ کے اوپر ایک نازنین محجبین نہایت غمگین بیٹھی ہے، لیکن اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کی راہ تکتا ہو۔ بادشاہ جی میں سمجھا کہ شاید یہی وزیر کی بیٹی ہے۔ یہ بات دل میں ٹھہرا کے اس کے نزدیک گیا اور آہستہ سے اس نازنین کے کان میں کہا کہ اے وزیر زادی، جا کر اپنے دوست کی خبر لے کہ کسی دشمن نے اس کو مار ڈالا۔ وہ نازنین سنتے ہی اس بات کے بے تاب ہو کر اس صدا کو ندائے غیبی سمجھ کر اٹھی، اور غم کی لہر اس کو ایسی چڑھی کہ باولی ہو گئی۔ اس نازنین کو سوائے اس کے اور کوئی تدبیر نظر نہ آئی کہ جلد چلیے اور اپنے دوست کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ کیا مصیبت اس پر گزری اور کس موذی نے مجھ کو لذت زندگی سے محروم کیا۔ اس تدبیر کو اپنے دل میں قرار دے کر پلنگ کو اٹھایا اور اس دروازے کو کہ نیچے اس پلنگ کے بھی تھا کھولا اور سرنگ میں اتری۔ اس وقت بادشاہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے سرنگ میں اتر کے اس کے ساتھ ہوا۔ وزیر زادی دیوانوں کی طرح تصور اپنے دوست کا سامنے آنکھوں کے کر کے گرتی پڑتی باغ کی طرف چلی، غرض بڑی مصیبت کھینچ کر اس باغ کے چاروں طرف دوڑ دھوپ کی۔ ہر چند دوست کو ڈھونڈا لیکن کسی طرف سے شکل اس کی نظر نہ آئی۔ پھر یہ دل میں اپنے کہنے لگی کہ ایسے میرے نصیب بد ہیں کہ میرے جیتے جی دوست پر میری ایسی مصیبت گزرے اور میں صورت بھی اس کی نہ دیکھوں، وہ اپنی جان سے جاوے اور میں جیتی رہوں۔ خدا کی قسم، جب تک کہ میں صورت اس کی نہ دیکھوں گی گھر میں نہ جاؤں گی۔ چاروں نہ چار اس نے یہی جی میں ٹھانا کہ دروازہ باغ کا کھول کے باہر نکلیے اور تلاش اپنے دوست کی کیجیے، یا تو دوست کو اپنے ڈھونڈ لائے یا اس کی تلاش میں جان اپنی بھی گنوائے۔ یہ باتیں دل سے کہہ کر دروازے کو کھول دیا اور باہر نکلی اور ہر طرف کو نگاہ کرنے لگی۔ اتفاقاً دور سے اس کو وہ درخت نظر پڑا کہ جس پر اس کا یار سولی چڑھا تھا۔ اس نازنین نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نزدیک اس درخت کے چلیے اور اس کے اوپر چڑھ کے ہر طرف نگاہ کیجیے تو کسی طرف لاش دوست کی پڑی ہوئی نظر آوے۔ جو ہی اس درخت کے نزدیک جا پہنچی، دیکھتی کیا ہے کہ لاش ایک آدمی کی اس دھوت سے گتھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی اس لاش کے ڈر گئی۔ اتنے میں وہ ناپاک پکارا کہ اے دوست دل نواز اور میری ہم راز، مجھ پر تو یہ مصیبت گزری کہ ایک موذی نے میرے بھائی کو اور بادشاہ زادی کو اس باغ میں قتل کیا اور مجھ کو اس عذاب سے مارا۔ اب کوئی 2-4 دم باقی ہیں کہ بھرتا ہوں، پر یہی آرزو تھی کہ کسی طرح شکل تیری نظر آوے تو یہ روح اس عالم فانی سے مقام جاودانی کو جاوے۔ وزیر زادی نے رو کر اس سے پوچھا کہ وہ شخص تجھ کو مار کے کس طرف گیا؟ وہ ملعون بولا کہ میں نے اس کو بمنت تمام اپنی انگوٹھی دے کر اپنا احوال تیرے سامنے کہنے کی خاطر بھیجا تھا، تجھ کو خبر دے کے معلوم نہیں کہ کدھر گیا۔ وزیر زادی نے بہت سا افسوس کیا اور کہنے لگی کہ اگر میں جانتی کہ وہی قاتل میرے دوست کا ہے، ڈھونڈ کر اس کو پکڑتی اور دانتوں سے گوشت اس کا کچا کاٹ کاٹ کھاتی۔ خیر، اب جو چیز ہاتھ سے گئی اس کا افسوس کرنا بے فائدہ ہے۔ تقدیر میں جو لکھا تھا سو ہوا، اب سوائے صبر کے کچھ چارہ نہیں۔ وہ لعین بولا کہ اے دوست غم گسار اور اے آرام جانے بے قرار، اب جو کچھ کہ ہونی تھی سو ہوئی، رونے اور پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اب ذرا آؤ اور آ کے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، لیکن جس حالت میں کہ تجھے نازنین کو درخت پر چڑھنا مشکل ہے، اس واسطے چاہتا ہوں کہ تو اپنی ایک انگلی میرے منہ میں رکھ دے کہ میں اپنی مراد پاؤں اور میری جان بآسانی نکل جاوے۔
اتفاقاً بادشاہ کی مہر جو وزیر کے پاس رہتی تھی اور وزیر نے مارے الفت کے اپنی بیٹی کو دے دی تھی کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اس وقت وہ انگوٹھی بھی اس وزیر زادی کے ہاتھ میں تھی۔ اس وزیر زادی نے وہی انگلی گھبرا کے اس کے منہ میں رکھ دی۔ بامجرد انگلی منہ میں دینے کے جان اس ناپاک کی نکل گئی اور منہ اس طرح سے بند ہوا کہ انگلی وزیر زادی کی ماں انگوٹھی کٹ کے اس کے منہ میں رہ گئی۔ وزیر زادی انگلی کے درد سے تڑپ گئی اور کچھ اس کے مرنے سے ڈری اور لاچار ہو کر خوب سا روئی۔ جبکہ باغ میں اپنے پہنچی، تراوت اور لطافت باغ کی دیکھ کے خوب سا پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اس سرنگ کی راہ سے گھر میں آ گئی اور جب تک جاگتی رہی روتی رہی۔ بادشاہ یہ تمام احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں سے رخصت ہوا اور گھر میں آ کر پلنگ پر آرام کیا۔ جبکہ تھوڑی سی رات باقی رہی، وزیر کی بیٹی نے از روئے مکر رونا شروع کیا اور فریاد آغاز کی اور کہنے لگی کہ انگوٹھی کے واسطے کوئی میری انگلی کاٹ کے لے گیا۔ وزیر زادی کی آواز دردناک سن کے خواصائیں اور لونڈیاں اور دائیاں بے حواس ہو کے دوڑیں اور پلنگ کو وزیر زادی کے گھیر لیا، اور کسی لونڈی نے دوڑ کے وزیر کو خواب راحت سے جگا کر خبر دی کہ انگوٹھی بادشاہ کی جو وزیر زادی کے ہاتھ میں تھی، اس کے لالچ سے کوئی انگلی وزیر زادی کی کاٹ کے لے گیا۔ وزیر سنتے ہی اس بات کے بے حواس ہو کے اٹھا اور دوڑ کے بیٹی کے پاس گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ بیٹی اس کی پلنگ کے اوپر پڑی لوٹتی ہے اور فی الحقیقت کہ ایک انگلی اس کی نہیں۔ سخت حیران اور پریشان ہوا اور دل میں شش و پنج کر کے کہنے لگا کہ بیٹی کے دکھ کو روں کہ انگوٹھی کے جانے کا غم کروں۔ صبح کو جا کے بادشاہ سے کیا کہوں گا اور بادشاہ اس بات کو کب باور کرے گا؟ لاچار ہو کر اتنی رات جوں تو بسر کی۔ صبح ہوئی تو خردمند وزیر پوشاک پہن بادشاہ کے حضور پر نور میں حاضر ہوا اور آداب بجا لا کے عرض کیا، خداوند تمام عالم آپ کے عدل و انصاف کی بدولت فیض یاب ہے اور سب رعیت عدالت اعلیٰ کے سبب تمام رات دروازے کھول کے سوتے ہیں اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے کہ انگوٹھی کے واسطے چور انگلی میری بیٹی کی کاٹ لے جاوے؟ اس کی عدالت آپ کو کرنا ضرور ہے، ورنہ غلام اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ بادشاہ نے اس بات کے سنتے ہی ہنس دیا اور کہا کہ اے وزیر، ہراساں نہ ہو، البتہ عدالت اس کی ہم کریں گے اور انگوٹھی بھی پیدا کر دیں گے۔ یہ بات کہہ کے بادشاہ نے اٹھ کے ہاتھ وزیر کا پکڑا اور اپنی بیٹی کے محل کی طرف چلا۔ وزیر جب کہ دروازے پر محل سرا کے پہنچا، اسی جگہ ٹھٹک رہا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ جس طرف کو ہم چلیں تم بھی چلے آؤ اور تماشا قدرت الہی کا دیکھو۔ وزیر بموجب فرمانے بادشاہ کے ہمراہ چلا۔ بادشاہ وزیر کو ہمراہ لیے اپنی بیٹی کے پلنگ کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور وزیر کو کہا کہ اس پلنگ کو اٹھا۔ وزیر نے جوں ہی اس پلنگ کو اٹھایا، ایک دروازہ زمین دوز اس کے نیچے سے نظر آیا۔ وزیر کے حواس اس دروازے کے دیکھتے ہی اڑ گئے اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ جہاں پناہ خدا کے واسطے اس احوال سے غلام کو واقف کیجئے کہ یہ دروازہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ بتانے کی حاجت نہیں، جب سب احوال معائنہ کرے گا تو خود واقف ہو جائے گا، ابھی چپکا میرے ساتھ چلا آ۔ یہ بات کہہ کر وزیر کو ساتھ لیا اور اندر سرنگ کے اترا اور مسافت اس کی طے کر کے باہر نکلا۔ جو ہی باغ میں پہنچا، باغ دیکھتے ہی وزیر کے حواس اڑ گئے، لیکن خوف سے بادشاہ کے کچھ نہ بولا۔ بادشاہ وزیر کو ساتھ لیے ان دونوں لاشوں کے پاس جا کھڑا ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ اے وزیر، پہچان یہ لاش کس کی ہے؟ وزیر کو مارے دہشت کے غش آ گیا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا پانی نہر سے اٹھا کر وزیر کے منہ پر چھڑکا۔ ہوش میں آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی ایک حبشی کریہہ منظر کے ساتھ سوتی ہے اور دونوں کے تن سر سے جدا ہیں۔ وزیر نہایت
بے حواس ہو کر بادشاہ کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، اے بادشاہ کہ جلد فرمائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے، نہیں تو جان میری گھبرا کے نکل جاوے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ احوال تو دیکھا اور جو کہ باقی ہے وہ بھی دیکھ لے، اس وقت کیفیت اس کی تجھ سے بیان کروں گا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کا ہاتھ پکڑا، اس باغ سے باہر نکلا اور اس درخت کے نزدیک کہ جس پر حبشی کو بطور سولی والوں کے چڑھایا تھا جا کر کھڑا ہوا۔ وزیر نے جو ہی اس درخت اور اس لاش کو دیکھا بے اختیار ہو کے گرداب حیرت میں ڈوب گیا۔ اس وقت بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ کسی چیز سے اس کے منہ کو کھول۔ وزیر نے ایک لکڑی سے جو ہی اس کے منہ کو چیرا، ایک انگلی کٹی ہوئی انگوٹھی اس کے منہ سے نکل پڑی۔ اس انگلی اور انگوٹھی کے دیکھتے ہی وزیر کا رنگ زرد ہو گیا اور وحشیوں کی طرح سے عالم سکوت میں رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے خردمند، پہچان کہ یہ انگلی کس کی ہے اور یہ انگوٹھی اس کے منہ میں کس طرح سے آئی۔ تو کہتا تھا کہ انگلی میری بیٹی کی، چور کاٹ لے گیا، بس انگلی انگوٹھی اس کے منہ میں کون ڈال گیا؟ وزیر کو طاقت جواب کی نہ رہی اور آنسو آنکھوں سے گر پڑے۔ لاچار ہو کے بادشاہ سے عرض کی کہ اے خداوند، میں کچھ اس اسرار سے واقف نہیں، خدا جانے کہ یہ آفت کہاں سے میری جان پر آئی اور اس بیٹی نے حرمت اور آبرو میری گنوائی۔ اب یہی جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دوں اور کسی کو اپنا منہ نہ دکھلاؤں۔ اس وقت بادشاہ نے وزیر کو دلاسا دیا اور ساتھ اپنے لے کے اپنی بیٹی کے باغ میں آیا اور ایک مکان میں بیٹھ کے ابتدا سے انتہا تک سب احوال سے وزیر کو واقف کیا۔ پھر وزیر کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے باغ کی طرف کے وزیر کی بیٹی نے بنایا تھا روانہ ہوا۔ جو ہی اس باغ میں پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ یہ باغ بھی تیاری میں بادشاہ زادی کے باغ سے کم نہیں۔ دالان کے کونے میں ایک چھپر کٹ زر نگار بچھا ہے، وہیں بادشاہ نے اس پلنگ کو سرکا دیا۔ اس کے بھی نیچے ایک دروازہ نکلا۔ بادشاہ نے دروازے کو کھول دیا اور ہاتھ وزیر کا پکڑ کے اندر اس کے اترا۔ ایک پاؤ کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد بادشاہ اور وزیر زادی کے محل میں آ نکلے۔ اس وقت وزیر کو کہنا بادشاہ کا یقین ہوا اور وزیر زادی نے جو ہی ان دونوں کو سرنگ سے نکلتے دیکھا خوف سے غش میں آ گئی۔ وزیر نے بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ، اب اس کار بد کے بدلے اس بے حیا کو کیا سزا دوں؟ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو بھی مار ڈال۔ وزیر نے بموجب حکم بادشاہ کے ایک تلوار ایسی لگائی کہ سر وزیر زادی کا تن سے جدا ہو گیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اے خردمند، سر ان دونوں بد ذاتوں کے گڑوا دے اور لاشیں ان حبشیوں کی دفن کروا، اور لاش ان دونوں عورتوں کی کوتوالی چبوترے کے آگے ڈال دے۔ 2 لکھنے والے اور 20 ہرکارے ان لاشوں پر متعین کر کہ جو کوئی ان لاشوں کے حق میں کچھ بات کہے وہ بات یوں کی توں لکھ کے حضور میں ارسال کریں۔ بادشاہ وزیر سے یہ بات کہہ کے محل سے برآمد ہوا اور حمام میں جا کے پوشاک تبدیل کی اور دیوان عام فرمایا۔ لکھنے والے اور ہرکارے کوتوالی چبوترے میں حاضر تھے اور جو کوئی ان دونوں لاشوں کے حق میں کچھ بات کہتا تھا لکھ کے بادشاہ کے پاس بھیجتے تھے۔ اتفاقاً قریب ہی ایک راجہ عظیم الشان تھا، جاہ و حشمت حق تعالیٰ نے اس کو اس قدر عطا فرمائی تھی کہ ہزاروں آدمی اس کی دولت سے فیض و یاب ہوتے تھے اور ہر عام و خاص ہر 4 طرف کے اس کی بخشش اور سخاوت سے پرورش پاتے تھے۔ نام اس راجہ کا بیدار بخت تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ اثاثۂ دولت و حشمت سے جو چیز چاہیے اس راجہ کو مہیا تھی۔ اس کی 4 لڑکیاں بہت فرما بردار اور نیک تھیں، 4 شکل و شمائل میں صاحب جمال اور عقل و دانائی میں باکمال تھیں اور 4 حد بلوغ کو پہنچ چکی تھیں۔ بیدار بخت نے نام بڑی بیٹی کا دل آرام اور دوسری کا دل ربا اور تیسری کا نام زیب النساء
اور چوتھی کا فرخندہ رکھا تھا۔ تینوں بڑی لڑکیاں عمر اور قد میں تو فرخندہ سے بڑی تھیں، لیکن فہم اور فراست میں فرخندہ ان سب سے آگے تھی۔ راجا نے کہ ہر چند ارادہ کیا کہ کوئی گھر مناسب دیکھ کر ان کی شادی کر دیجیے، لیکن بیٹیاں اس بات کے سننے سے نہایت ناخوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ باپ سے یہی کہتی تھیں کہ ہم کو شادی کرنا منظور نہیں، ہم اسی طرح ہنس کھیل کے زندگانی اپنی بسر کریں گی، ہم کو شادی درکار نہیں، اور ہمیشہ غسل کر پوشاک مردانی اپنے اپنے بدن پر درست کر ہتھیار لگا گھوڑوں پر سوار ہو کے جنگل کی طرف نکل جاتی تھیں اور تمام دن روز سیر اور شکار میں آخر کر کے شام کے وقت گھر میں آتی تھیں۔ باپ ہر چند منع کرتا تھا اور سر کو اپنے دھنتا تھا، لیکن بکنا اس بیچارے کا کون سنتا تھا۔ اس دن بھی وہ چاروں بہنیں سیر اور شکار سے فراغت کر کے اپنے گھر کو چلیں۔ دل آرام نے ان تینوں بہنوں سے کہا، آج دل چاہتا ہے کہ شہر کی سیر و تماشا دیکھتے ہوئے مکاں کو چلیں۔ تینوں بہنیں بڑی بہن کے کہنے سے راضی ہوئیں اور کہا کہ ہم حاضر ہیں، جدھر کو دل چاہے چلیں۔ یہ بات کہہ کر چاروں بہنوں نے گھوڑوں کو شہر کی طرف موڑا۔ شہر کے چوک سے ہو کر سیر کرتی ہوئی چلی جاتی تھیں، اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ کوتوالی چبوترے کے سامنے ایک انبار آدمیوں کا ہے۔ دل آرام نے کہا کہ بوا چل کر دیکھیں کہ اس قدر بھیڑ آدمیوں نے کیوں کر رکھی ہے، اتنی خلقت یہاں کس واسطے جمع ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ چاروں بہنیں ان لاشوں کے سرہانے کھڑی ہوئیں۔ جوں ہی ان لاشوں پر نگاہ پڑی، بڑی بہن جس کا نام دل آرام تھا بولی کہ یہ دونوں عورتیں مسیح خوب لگاتی تھیں۔ سب آدمی سنتے ہی اس بات کے سخت حیران ہوئے کہ اس سوار نے عجب طرح کی بات کہی کہ یہ لاشیں سر نہیں رکھتیں، پس مسیح لگانا ان کا اس کو کس طرح ثابت ہوا۔ دوسری بہن کے نام اس کا دلربا تھا بولی کہ مسیح تو خوب لگاتی تھیں، لیکن ان کو کاجل لگانے کا بھی بڑا سلیقہ تھا۔ اس بات کے سنتے ہی لوگوں کو زیادہ تعجب ہوا۔ پھر تیسری بہن کا نام اس کا زیب النساء تھا، کہنے لگی کہ بال بھی ان کے سر کے بڑے بڑے تھے۔ اس بات کے سنتے ہی لوگوں کو سکتے کا عالم ہو گیا۔ چوتھی بہن جس کا نام فرخندہ تھا ہنس کے بولی کہ ان دونوں بیوقوفوں نے کیا پر کرنا جانا۔ سب آدمی اس کے منہ کو دیکھ کر بھچک سے رہ گئے کہ یہ سوار کیا کہتا ہے، لیکن کس نے نامعلوم کیا کہ یہ عورتیں ہیں۔ جب ان سواروں نے یہ بات کہی اور گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں، ملازم بادشاہی جو ان لاشوں کے نگہباں تھے گرد ان کے ہو گئے اور ان سواروں سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور دولت خانہ آپ کا کس جگہ ہے، اور نام آپ کا کیا ہے۔ دل آرام بولی کہ تم کو ہمارے نام و نشان پوچھنے سے کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم کو جناب بادشاہ نے یہ حکم کیا ہے کہ جو کوئی ان لاشوں کے حق میں کچھ بات کہے، وہ بات اور نام و نشان اس شخص کا لکھ کے حضور میں ارسال کرنا، سو ہم اس واسطے نام اور نشان تمہارا پوچھتے ہیں۔ دل آرام بولی کہ نام میرا دل آرام ہے، اور دوسری کا دلربا، اور تیسری بہن کا زیب النساء، اور چوتھی کا نام فرخندہ ہے۔ ہم چاروں راجا بیدار بخت کی بیٹیاں ہیں۔ ہم شکار کھیلنے کے واسطے جنگل کی طرف گئی تھیں۔ پھرنے کے وقت ہمارے دل میں آیا کہ شہر کے بیچ میں چلیے اور چوک کی سیر کرتے ہوئے مکان کی طرف جاویں۔ اس جگہ پر ہجوم آدمیوں کا دیکھ کے کھڑی ہو گئی تھیں، اب اپنے گھر جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر چاروں بہنوں نے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور ایک طرف کو چل پڑیں۔ ملازمان بادشاہی نے نام اور نشان لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں ارسال کیا۔ بادشاہ اس احوال کے دریافت کرتے ہی حیران ہوا اور دل میں اپنے کہنے لگا کہ اگرچہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسی ایسی خلقت پیدا کی ہے اور ایسا ایسا شعور ایک ایک عورت کو بخشا ہے کہ وہ لاشیں کے سر نہ رکھتی تھیں،
انہوں نے مسی اور کاجل لگانا اور بال ان کے سر کے معلوم کیے، لیکن وہ چھوٹی ان سب سے تیز ہوش معلوم ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ وہ چاروں میرے ہاتھ لگیں، تب وہ باتیں ان سے دریافت کروں۔ اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرا کر منشی کو حکم کیا کہ ایک فرمان راجہ بیدار بخت کے واسطے لکھے۔ مضمون فرمان کیوان شاہ کا جو راجہ بیدار بخت کو لکھا تھا یہ تھا: جس روز سے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے خلقت بنی آدم کی پیدا کی اور تختہ زمیں کو اپنی قدرت کاملہ سے آباد کیا، اسی روز سے یہ معمول ہے کہ راجوں کو بادشاہوں کے ساتھ ایک ربط الفت و محبت کا ہے۔ اب یہ خاکسار امیدوار ہے کہ چشم مروت و الطاف رکھ کر بزرگوں سا احسان اس نیک اندیش پر فرماویں کہ اس عاجز کو اپنی خوشی میں قبول کریں۔ چاہتا ہوں کہ چاروں لڑکیاں جو اپنی حد بلوغ کو پہنچی ہیں اس خیر خواہ کو مرحمت کریں، تو جب تک میری حیات کا رشتہ باقی ہے اور جسم میں جان ہے اس احسان کو ہرگز فراموش نہ کروں گا، اور حکم خردی اور بزرگ داشت جتنا کہ بنی آدم کو لازم ہے سب بجا لاؤں گا۔ آپ کو لازم ہے کہ اس درخواست کو میری قبول فرمائیے اور جواب با ثواب اس اشتیاق نامے کا عنایت کیجیے، اور بندے کو اپنی فرزندی میں لیجیے۔ جو کچھ کے حق لکھنے کا تھا اس خیر اندیش نے لکھا، آگے اختیار آپ کا ہے، بس لازم ہے کہ آپ اس بات سے درگزر نہ کریں، وإلا یہ آپ کے حق میں خوب نہ ہوگا۔ منشی نے بموجب حکم کے فرمان لکھا اور مہر بادشاہ کی اس پر کر کے روانہ کیا۔ جو ہی فرمان بادشاہ کا روبرو بیدار بخت کے پہنچا، بیدار بخت اس کے دیکھنے سے نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ زہے نصیب میرے کہ فرمان بادشاہ کا میرے نام اس طور سے آیا۔ فرمان کے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور آداب بجا لایا۔ بعد اس کے جب لفافے کو چاک کر کے جب مطالعہ کیا، وہیں بیدار بخت کی کمر سی ٹوٹ گئی اور آنسو آنکھوں سے گر پڑے۔ بعد اس کے چاروں بیٹیوں کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ اے بدبختو، اسی واسطے تم کو میں منع کرتا تھا کہ یہ کام خوب نہیں۔ ایک دن اس کے بسبب رسوائی میری اور بدنامی تمہاری ہوگی، سو تم اپنے چلنوں سے باز نہ رہیں اور تم نے اپنی لاج اور میری آبرو گوائی۔ اگر تمہارے عوض میرے گھر پتھر پیدا ہوتا تو بہتر تھا کہ کس واسطے کے سنگ سے بنائے خانہ قائم رہنے کی امید تھی، اور تمہارے پیدا ہونے سے خانہ خرابی کے کچھ نہ ہوا۔ اب اس جہاں میں منہ دکھانا مجھ کو مشکل ہوا اور تمہارے بسبب کھانا اور پینا چھوڑا اور جینے سے تنگ ہوا۔ حیف ہے اس بیٹی کے جینے پر کہ اتوار بد سے باز نہ آوے اور اس کے بسبب حرمت اور آبرو باپ کی جاوے۔ اب یہ بہتر ہے کہ تم کو قتل کروں اور آپ بھی مر مٹوں، اسی سے جوہر میری عزت کا بچا رہتا ہے۔ باپ کی زبانی یہ باتیں سن کر چاروں نقش پہ دیوار ہو گئیں اور کچھ جواب نہ دیا۔ بعد ایک گھڑی کے بیدار بخت نے بادشاہ کے نامے کو آگے ان کے پھینک دیا اور کہا کہ اس کو پڑھو اور جواب اس کا جو تم کہو سو لکھوں۔ دلارام نے وہ فرمان بادشاہی ہاتھ میں اٹھا لیا اور پڑھ کے تینوں بہنوں کو سنایا، لیکن یہ طاقت کسی کو نہ ہوئی کہ روبرو باپ کے کچھ بات کہیں۔ فرخندہ کہ ان سب میں چلاک تھی، سب سے پھٹک کے الگ جا کر کھڑی ہوئی اور روبرو باپ کے آداب بجا لائی اور عرض کی کہ بابا جان، تم ہمارے خداوند حقیقی و مجازی ہو۔ ہم نے آپ کے بسبب اس جہاں کو دیکھا اور ہوش و عقل پیدا کیا، مقدور ہے کہ ہم جواب اس کا دے سکیں۔ اگر آپ کی عزت اور حرمت ہمارے مار ڈالنے میں بجا رہتی ہے تو سر ان لونڈیوں کے حاضر ہیں، ہمارے مرنے میں اگر آپ کا بھلا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا بھلا ہے۔ حق تعالیٰ زندگی آپ کی بڑھاوے اور آپ کو دیر گاہ رکھے، ہونا نہ ہونا ہمارا برابر ہے، لیکن ہمارے مار ڈالنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا
اور ہم سب جان سے جاویں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم کو بادشاہ کے حوالے کر دیجئے، جو ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے سو ہوگا، اور آپ ہم کو مردوں میں شمار کر لیجئے۔ بیدار بخت نے سنتے ہی اس بات کے افسوس کیا اور دل میں کہا کہ انہی کا دل اس بات میں راضی ہے تو میری فکر سے کیا ہوتا ہے۔ اس سے کیا بہتر ہے کہ ان کو بادشاہ کے حوالے کر دوں۔ اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرا کے بادشاہی فرمان کا جواب اس طرح لکھا: ذرہ بے مقدار کو کیا طاقت کہ خورشید جہاں تاب سے ہمسری کرے، اور گدا کو کیا تاب کہ بادشاہوں کے مقابل ہو سکے۔ ہر چند کے یہ ناچیز کسی لائق نہیں، لیکن اس مقام میں کہ حضور اقدس کی رائے جہاں اس طرف متوجہ ہے، تو اس سے کیا بہتر کہ یہ ناچیز بھی فدویان شاہی میں گنا جاوے اور خیر خواہ حضور اعلیٰ کا کہلاوے۔ ہر چند کے اس ناچیز میں مقدور شادی کا نہیں، اور اس فکر میں عقل ڈاواں ڈول ہے، لیکن اپنی قدر و قدرت کے مطابق ایک تاریخ مقرر کر کے رسم ڈولے کی ادا کرے گا۔ یہ بات لکھی اور حضور اقدس میں روانہ کی۔ بادشاہ اس عرضی کے پڑھنے سے نہایت خوش ہوا، یہاں تک کہ مارے خوشی کے کلی شگفتہ کی طرح اپنے پیرہن میں پھولا نہ سماتا تھا، اور اس گلے بے خار کے ہم کنار ہونے کی آرزو میں کھلا جاتا تھا، اور گھڑیاں گننے لگا۔ اور بیدار بخت نے ایک سات نیک صبح لگن کے واسطے نجومیوں کو طلب فرمایا اور حکم کیا کہ ایک سات نیک واسطے شادی کے ٹھہراؤ۔ نجومیوں برہمنوں نے بموجب حکم اپنی اپنی تقویم اور پتروں کو ہاتھ میں لے کر حساب لگایا، ستاروں کا بھی شمار کیا، جبکہ قمر، عطارد، زہرہ، مریخ اور مشتری اور زحل کو آپس میں بنظر دوستی ناظر پایا، اور موافق قاعدے نجوم کے ہر رخ میں بدرجہ سعادت دیکھا۔ سات نیک اور مبارک واسطے شادی کے قرار دی، اور راجا سے عرض کیا کہ آئندہ روز یکشنبہ ان چاروں نور چشموں کی شادی کے واسطے نہایت مبارک اور میمون ہے۔ وہیں بیدار بخت نے اپنے اہلکاروں کو بلوا کے حکم کیا کہ زیور اور پوشاک ان چاروں نور چشموں کی شادی کے واسطے تیار کرو۔ اہلکاروں نے بموجب حکم کے 3 روز کے عرصے میں سب زیور اور لباس شاہانہ تیار کیا۔ غرض بموجب حکم راجا کے 4 ڈولے 4 لاکھ روپے کی تیاری کے تیار ہوئے۔ اتوار کے دن بموجب نجومیوں پنڈتوں کے کہنے کے راجا نے چاروں بیٹیوں کو لباس اور زیور سے آراستہ کر کے ڈولوں پر سوار کیا، اور ایک شان و شوکت کے ساتھ خدمت شہنشاہ میں بھجوا دیا۔ اور آپ الفت پدری کے باعث رخصت کے وقت خوب سب پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ راجا کا رونا دیکھ کر سب حاضران مجلس کے آنسو گر پڑے۔ سچ ہے کہ ان لڑکیوں کے جانے سے وہ گھر ماتم سرا ہو گیا۔ بیدار بخت ان کو رخصت کر کے ماتم زدوں کی مانند غمگین اور ملول مسند پر بیٹھا، اور حاضران مجلس سے کہنے لگا کہ میں نے جناب باری تعالیٰ میں بہت ناگزنی کر کے یہ لڑکیاں پائی تھیں۔ سچ کہتا ہوں کہ میں نے بالک بیٹوں سے بھی زیادہ بناز و نعمت پرورش کیا تھا، اور جس دن سے یہ پیدا ہوئی تھیں کوئی غم میرے نزدیک نہ آیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ کسی نے بیٹی تمام عمر اپنے گھر میں نہیں رکھنی، لیکن کلیجے کی آگ کب بجھتی ہے میں نہ جانتا تھا کہ آخر کو یہ بیٹیاں اور کا گھر آباد کریں گی اور میرا گھر اجاڑ کر جاویں گی۔ خیر، اب یہ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے جو یہ عمر کے باقی ہے اس کو یاد الہی میں بسر کیجئے، اور کبھی جیتے جی نام ان کا نہ لیجئے۔ بیدار بخت اسی طرح بیٹیوں کے غم میں روتا رہا۔ آخر روز بروز لوگوں کے سمجھانے کے غم اس کا کچھ کم ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت وہ چاروں ڈولے ایک شان و شوکت کے ساتھ قلعہ بادشاہی کے سامنے پہنچے، ہرکاروں نے بادشاہ کو خبر پہنچائی۔ دیوان شاہ نے خردمند وزیر کو حکم کیا کہ جلوس سواری کا ہمراہ لے کر جاؤ، استقبال کرو، اور چاروں سواریوں کو جدا جدا 4 محل میں اترواؤ۔ وزیر نے بموجب حکم کے
استقبال کیا اور ان چاروں کو 4 مکان میں اتروایا۔ شام کے وقت بادشاہ نے فرمایا کہ جس محل میں کہ دلارام بیگم اتری ہیں، اس محل میں تیاری خوابگاہ کی کرو۔ بموجب حکم کے سب ایک دم میں تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے نہایت خوشی سے خاصا تناول فرمایا، از بس کے حشاش بشاش محل میں داخل ہوا اور دلارام بیگم کے پاس پلنگ پر جا بیٹھا اور بیٹھنے کے دل آرام سے کہا، اے بیگم، حق و حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام جہاں کی نعمت میسر ہے۔ ہزاروں عورتیں خوبصورت صاحب جمال دست بستہ خدمت میں حاضر ہیں، لیکن ہم نے جو تم سے شادی کی ہے صرف ایک بات پوچھنے کی خاطر۔ دلارام بولی کہ فرمائیے وہ بات کون سی ہے؟ بادشاہ نے فرمایا کہ قریب 5 روز کے ہوتے ہیں کہ ہم نے 2 لاشیں عورتوں کی بے سر کی کوتوالی چبوترے کے سامنے ڈال دی تھیں، اور جو شخص ان کے حق میں کچھ بات کہتا اس کی خبر بجنس ہم کو پہنچتی تھی۔ اتنے میں تم چاروں بہنیں بالباس مردانہ اس جگہ پر وارد ہوئیں۔ اس وقت سب سے پہلے تم نے کہا کہ یہ عورتیں مسی خوب لگاتی تھیں، بس تم نے کیوں کر مسی لگانا ان کا پہچانا، کیونکہ ان لاشوں کے سر نہ تھے۔ یہ بات سن کر دلارام ہنسی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ جہاں پناہ صرف اس بات کے واسطے اتنا دکھ اپنے اوپر گوارا کیا اور ہم کو اس عذاب میں ڈالا کہ سیر و شکار کرنے اور جہاں کے تماشے دیکھنے سے ہم کو باز رکھا، یہ بات چندہ مشکل نہ تھی کہ سمجھ میں نہ آوے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم سمجھے، ہم کو سمجھا دو۔ دلارام بولی، اے جہاں پناہ، جو عورت کے پھوڑ ہوتی ہے مسی لگانے میں سیاہی اس کی انگلی سے دور نہیں ہوتی، اور جو کہ باشعور ہوتی ہے سیاہی کو ترشی سے دور کرتی ہے، پس ان انگلیوں میں سیاہی مسی کی نہ تھی اور ذرا سا خون ان کا سیاہ تھا، اس واسطے میں نے یہ بات کہی کہ مسی خوب لگاتی تھیں۔ بادشاہ کو اس بات کے سننے سے یقین ہوا کہ نہایت دانا ہے، اور تمام شب عیش و عشرت سے بسر کی۔ جب کہ صبح ہوئی، خورشید جہاں تاب نے اپنے نور سے پردہ جہاں کو روشنی بخشی۔ بادشاہ نے بھی خواب راحت سے بیدار ہو کے حمام کیا اور پوشاک تبدیل کر کے کاروبار دنیا میں مشغول ہوا اور راہ شام کی دیکھنے لگا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ نے حکم کیا کہ دلربا بیگم کے محل میں سامان خوشی اور خرمی کا مہیا ہو۔ بموجب حکم بادشاہ کے سب تیار ہوا اور بادشاہ خاصا تناول کر کے دلربا کے محل میں داخل ہوا اور دلربا کے قریب بیٹھ کر کہا، اے بیگم، فلاں دن کوتوالی چبوترے کے سامنے 2 لاشیں عورتوں کی بے سر کی پڑی تھیں۔ تم چاروں بہنیں اس جگہ آئیں اور ان لاشوں کے حق میں تم اس طرح کہنے لگیں کہ یہ عورتیں کاجل خوب لگاتی تھیں، ان کی آنکھیں نہ تھیں، تم کو کاجل لگانا ان کا کیوں کر معلوم ہوا؟ دلربا نے کہا، یہ بات چندہ مشکل نہیں، جب کہ عورتیں کاجل لگاتی ہیں، کاجل آنکھ سے بہہ نکلتا ہے۔ جو عورت کے پھوڑ ہوتی ہے کاجل کو دامن سے پونچھ ڈالتی ہے، اور جو شعور مند ہے پشواس کی مغزی سے پونچھتی ہے۔ پس ہم نے جو داغ سیاہی کا ان کی پشواس کی مغزی میں لگا دیکھا، یہ بات کہی کہ یہ عورتیں کاجل خوب لگاتی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کو بہت راحت ہوئی اور اس نے رات کو آرام فرمایا۔ صبح کو بادشاہ نے دیوان عام فرمایا اور کاروبار دنیا میں مشغول ہوا اور تمام روز بسر کیا۔ رات کے وقت زیب النساء کے محل میں داخل ہوا اور زیب النساء کو بھی ان لاشوں کی بات یاد دلائی اور پوچھا کہ بغیر منہ سر کے درازی بالوں کی کس طرح معلوم ہوئی؟ زیب النساء نے کہا کہ دریافت کرنا اس بات کا کیا مشکل ہے، ساری پیٹھ ان لاشوں کی چکنی تھی، اسی واسطے میں نے یہ بات کہی کہ بال ان کے بہت دراز تھے۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور زیب النساء کے ساتھ بستر راحت پر آرام کیا۔ صبح کو بادشاہ نے دربار خاص کیا۔ جب کہ دن تمام ہوا، شام کے وقت فرخندہ کے محل میں داخل ہوا اور بامجرد بیٹھنے کے فرخندہ سے سوال کیا، اے فرخندہ، تیری تینوں بہنوں نے جو بات کہی وہ میں نے سنی اور یقین کی،
لیکن اب تیری بات سننے کا اشتیاق ہے۔ تو نے جو ان لاشوں کے حق میں کہا تھا کہ کیا پر کرنا جانا، اس بات سے مجھ کو واقف کر۔ فرخندہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، وہ تینوں باتیں سہل تھیں اور بہنیں میری بے وقوف تھیں جو انہوں نے ایسی جلدی بتلا دیں۔ اس لونڈی کی ایک شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو بجا لاویں تو ماہیت سے اس بات کی واقف ہوویں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے فرخندہ، وہ شرط کیا ہے؟ فرخندہ نے عرض کی، جہاں پناہ، اگر 40 گھڑے پانی کے کنویں سے بھر لائیے اور میرے پلنگ کے گرد چھڑکاؤ کیجیے تو اس بات سے واقف ہو جائیے گا، بعد اس کے اس لونڈی کو جو فرمائیے عمل میں لاوے گی، اور بے اس بات کے لونڈی آپ کے نزدیک نہیں بیٹھے گی۔ بادشاہ اس بات کے سننے سے نہایت ناخوش ہوا اور کہا، اے فرخندہ، یہ بات لائق شان بادشاہوں کے نہیں۔ اگر تو کہے تو 1000 مشک گلاب گرد تیرے پلنگ کے چھڑکاؤ کروا دیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ 40 گھڑے اپنے ہاتھ سے بھر کے چھڑکاؤ کروں۔ فرخندہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس لونڈی کی خوشی اور رضامندی منظور ہو تو اس بات کو قبول کیجیے، وإلا سر اس لونڈی کا حاضر ہے۔ بادشاہ نہایت ناخوش ہوا اور تمام شب رد و بدل میں کاٹی، ہر چند فرخندہ کو سمجھایا، لیکن کہنا بادشاہ کا فرخندہ کی خاطر میں نہ آیا۔ صبح کے وقت بادشاہ نے فرخندہ سے کہا کہ اے نادان، ابھی سمجھ، ابھی کچھ نہیں گیا، جبکہ وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ میں نہیں آنے کا، آخر اس افسوس میں ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ فرخندہ بولی کہ آپ قصور نہ کیجیے اور جو عذاب شدید آپ کو منظور ہیں اس لونڈی کو دکھلائیے، اس لونڈی نے جو بات کہی ہے اس پر قائم رہے گی۔ بادشاہ فرخندہ سے برہم ہو کر محل سے برآمد ہوا اور دیوان عام میں بیٹھ کے دل میں کہنے لگا کہ اس بدکار ہیلا جو کو ایسے عذاب شدید دکھائیے کہ قدر عافیت معلوم کرے اور اپنے کیے سے شرمندہ ہو کر سر میرے قدموں پہ رکھے اور تھوڑے سے دن میری نافرمانی کا مزہ چکھے۔ یہ بات اپنے دل میں قرار دے کر دروغ عمارت کو بلوا کے حکم کیا کہ 3 روز کے عرصے میں دریا کے بیچ کوٹھیاں پختہ بناؤ اور اس کے اوپر ایک گنبد بناؤ۔ دروغ عمارت نے 3 روز کے اندر گنبد تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرخندہ کو ایک کشتی پر سوار کیا اور آپ بھی اس کے ساتھ سوار ہو کے نزدیک اس گنبد کے گیا اور فرخندہ کو اس گنبد میں اتار دیا اور توڑا 1000 روپے کا روبرو اس کے رکھ دیا کہ میں واسطے ملک گیری کے جاتا ہوں، 1 برس کے عرصے میں پھر اس شہر میں آؤں گا، لیکن تجھ کو لازم ہے کہ 500 روپے اس توڑے کے خرچ کیجیو اور 500 روپے باقی رکھیو، لیکن مہر اس توڑے کی بجا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی گنبد کے بیچ ایک بیٹا حلال کا پیدا کر رکھیو۔ فرخندہ آداب بجا لائی اور عرض کی کہ بہت بہتر، آپ تشریف لے جائیے۔ بادشاہ نے یہ بات کہہ کر دروازے کو بند کیا اور حکم کیا کہ ہر روز دوپہر کے وقت ایک خواجہ سرا کشتی پر سوار ہو کر ایک انجورہ پانی کا اور جو کی 2 روٹیاں روشن دان کی راہ سے اس کو پہنچا جایا کرے اور سوائے اس کے اور کوئی چیز نہ پاوے۔ یہ بات کہہ کر دروازے کو بند کیا اور قفل اس میں لگا کے کنجی اس کی قلم دان میں رکھی اور اس جگہ سے روانہ ہوا۔